السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ووٹ جمہوری معاشرے میں ایک طاقتور ترین ہتھیار ہے۔ ووٹ کے ذریعے حکومت پر ملکیت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ ووٹ سفارش، گواہی، وکالت اور امانت ہے۔ ووٹ ڈالنا فرض ہے اور نہ ڈالنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ووٹ ڈال کر اپنے پسندیدہ امیدوار کو لوک سبھا میں بھیجتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت، ذرا سوچئے، دو آدمی ہیں، آپ کے پاس ایک تیز چھری ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ چھری پکڑا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے اور وہ اس چھری سے آپ کو سیب کاٹ کر کھلائے گا، دوسرا اس چھری سے آپ کا گلا کاٹ سکتا ہے، تو آپ چھری کسے پکڑائیں گے؟ کیا اپنے رشتہ دار، دوست یار کے کہنے پر تیز دھار والی چھری گلا کاٹنے والے کے ہاتھ میں دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سمجھدار بندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، آپ کا ووٹ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا نیتا چننے پر وہ آپ اور آپ کے بچوں کے بہتری کے لیے کام کرے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ووٹ نہ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ تو جی، ووٹ نہ ڈالنے سے اچھا امیدوار پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے گا اور اس سے پوری قوم، پورے ملک کا نقصان ہوگا اور ایک نااہل فاسق خائن کے ہاتھ میں طاقت چلی جائے گی۔ اب چھری اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو وہ کسی بھی وقت آپ کا گلا کاٹ سکتا ہے۔ تو ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہے۔ یاد کریں، سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دور کا، جو محض ایک ووٹ کم رہنے کے سبب، جو سب کے نزدیک پسندیدہ لیڈر تھے، معتدل شخصیت ہونے کے باوجود ان کی حکومت گر گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسلمان کس کو ووٹ دیں۔ گزشتہ 75 سالوں میں مسلمان مختلف سیکولر پارٹیوں کا حصہ بن کر رہے۔ جن لوگوں نے بھی پارٹی بنائی، مسلمان ان کا ساتھ دے کر انہیں اقتدار سونپنے کا فریضہ انجام دیا۔ یعنی ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں نے قلی کا کردار نبھایا۔ کبھی کسی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا تو کسی کو اتارا، مگر خود بیٹھنے اور سوار ہونے کی کوشش نہیں کی، خود سفر کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ دیکھیے، کانگریس یا کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے والے نمائندے عوام اور مسلمانوں کے حق میں اتنے وفادار ثابت نہیں ہو سکتے ہیں جتنے کسی آزاد پارٹی کے امیدوار مؤثر اور وفادار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پارٹی کے اعلیٰ کمان کی بات ماننی پڑتی ہے، سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، جبکہ آزاد پارٹی کے امیدوار ایسی تمام شرطوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ دو مسلم ایم پی مسلمانوں کی آواز بلند کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور دوسرے نمبر پر مولانا بدر الدین اجمل صاحب، کیونکہ یہ دونوں آزاد پارٹی سے ہے۔ اگر یہ بھی کسی اور پارٹی سے چن کر آتے تو شاید اتنا کھل کر نہیں بول پاتے، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ طلاق بل اور دوسرے بل پر آپ کو معلوم ہے، کانگریس اور دوسرے سیکولر پارٹیاں سیاسی طور پر مسلمانوں کو ابھرنے دینا نہیں چاہتی ہے اور اپنے ایجنڈے کے مطابق ماتحت رکھ کر صرف مسلمانوں سے اپنے ووٹ لینے کی کوشش کرتی ہے اور ووٹ لیتی بھی ہے۔ اس لیے خاص طور پر کچھ حلقوں میں مسلم نمائندوں کے بجائے مسلم لیڈرشپ والی پارٹیوں کے نمائندے کو جتانے کا کام کیا جائے، جیسا کہ آسام میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب، اور دیگر حلقوں پر جہاں مجلس اتحاد المسلمین اور ان کے اتحادی میدان میں کھڑے ہیں، جیسے کشن گنج بہار میں اختر الایمان صاحب کو جتانے کا کام کیا جائے، جو موجودہ وقت میں ایم ایل اے ہیں اور اب ایم پی کے امیدوار ہیں۔ ووٹوں کو منتشر ہونے نہ دیں۔ اسی طرح کچھ دیگر حلقوں میں مسلم لیڈرشپ والی پارٹیوں کے نمائندے کو سپورٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام جگہوں پر سیکولر پارٹیوں کو ہمیشہ کی طرح ووٹ دیں، جیسا کہ ووٹ دیتے آئے ہیں۔ ووٹوں کو منتشر نہ کریں۔ باقی چند جگہوں پر ایسے امیدوار کو جتانا ضروری ہے جو ملک اور عوام کے لیے بہتر ہو۔